بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی میرے ابا کی ٹرانسفر ہوتی تو وہ امی کی بجائے مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک دن اماں کو بتایا تو اماں نے بتایا کہ اصل میں یہ تمہارے ابا نہیں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دنیا صرف اتنا جانتی ہے کہ میرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ اتنی گہری محبت دوسروں کے لیے قابل رشک تھی۔ ابا کا جہاں بھی تبادلہ ہوتا مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتے۔ ہماری مستقل رہائش جیکب آباد میں تھی، جہاں ابا نے اپنے ہاتھوں سے ایک خوبصورت بنگلہ بنا رکھا تھا، جس کا نام بھی میرے نام پر قیصر شاہانہ رکھا تھا۔ انہوں نے مزدوروں سے بہت کم کام لیا، سارا کام خود ہی کیا، دروازے کھڑکیاں بھی خود ہی بنائیں۔ اس سے پتہ چلتا کہ ابا شروع دنوں میں بڑھئی کا کام بھی کرتے رہے۔ میری ماں بہت کم گو عورت ہے، اس نے کبھی ہمیں کچھ نہیں بتایا، لیکن ہم محسوس کرتے کہ ابا اماں سے کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ جو بات بھی کہنی ہوتی مجھ سے کہلواتے۔ مجھ سے 2 بھائی چھوٹے تھے، ان کی اور میری عمروں میں خاصا فرق تھا، 6-7 برس کا۔ ابا محبت تو ان سے بھی کرتے تھے، مگر مجھ سے تو انہیں جنون کی حد تک پیار تھا۔ اپنے ساتھ کھانا کھلانا، اور میں سوتی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ظاہر ہے جب باپ اتنا پیار دے تو بچہ اس کا خود ہی دیوانہ ہو جائے گا۔ میں تو ابا سے جدا ہونے کے تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں ایک خاموش تماشائی کی طرح ہم ماں باپ بیٹی کا تماشا دیکھا کرتی۔ ویسے تو ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کی کچھ باتیں عجیب و غریب تھیں۔ مثلاً وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں کوئی سہیلی بناؤں یا پڑوس میں کسی کے گھر جاؤں۔ انہوں نے مجھے اسکول بھی پڑھنے نہیں دیا، نہ ہی کسی سے ملنے جلنے دیا۔ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتے۔ جب میں 14-15 برس کی ہوئی تب ابا اسٹیشن ماسٹر ہو چکے تھے۔ ان کا جگہ جگہ تبادلہ ہونے لگا۔ وہ اماں کو ساتھ رکھنے پر راضی نہ تھے۔ جب ان کی ٹرانسفر ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں ناسمجھ بچی تھی، ان کے ساتھ چپکی رہتی۔ سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ اماں منع کیوں نہیں کرتی تھی، یا اماں یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں خود اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی، یہ ابا کے ساتھ نہیں جائے گی۔ لیکن جس شخص نے مجھے برباد کیا وہ میرا اپنا خون تھا، میرا کچا ذہن تھا۔ ابا نے مجھے دھمکی دی کہ اپنی ماں سے کچھ مت کہنا ورنہ وہ تجھے جان سے مار دے گی۔ کچھ دن یہ مجھے عجیب سا لگا، پھر اس زندگی کی عادی ہو گئی۔ اماں نظروں نظروں میں مجھے ٹٹولتی تھی، لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے مگر ہمت نہیں کر پاتی۔ ابا میرا سایہ بنے رہتے تھے۔ مہینے میں 2-4 بار ہی آنا ہوتا تھا۔ محلے والے کہتے تھے اس شخص کی اچھی محبت ہے کہ بیوی کو گھر چھوڑ دیا اور بیٹی کو لیے پھرتا ہے۔ اماں بیچاری بہانے بناتی کہ یہ اب سیانی ہو گئی ہے، باپ کے ساتھ نہ جائے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، لیکن مجھے میرے باپ نے غلط راہوں پر ڈالا تھا۔ میں ان سے گھبرانے لگی تھی، میں ان سے ڈرتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں اماں سے ملنے آئی تو میں نے ابا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو ابا نے گرم سلاخ کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس وقت اماں گھر پر نہیں تھی۔ کہنے لگا اگر آئندہ تو نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا تو یہ سلاخ تیری زبان پر رکھ دوں گا۔ میں بری طرح سہم گئی تھی۔ اس کے بعد مجھ میں کبھی اتنی جرأت پیدا نہ ہوئی کہ انکار کرتی۔ ابا جو کچھ کہتا میں رضامندی سے سر جھکا لیتی۔ رفتہ رفتہ اس کی محبت میرے دل سے رخصت ہو گئی۔ اس کی جگہ خوف نے لے لی۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگا کرتی کہ میرا باپ مر جائے۔ میں جوں جوں بڑی ہو رہی تھی میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بار میں نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے کہ اماں خدا کا واسطہ ہے مجھے روک لے۔ اماں نے پہلی بار جرأت کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ بتا تیرا باپ تجھے تنگ تو نہیں کرتا؟ اماں بیچاری کھل کے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اسے کیا جواب دیتی، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ تو نے جس دن اپنی ماں سے ذکر کیا میں تم دونوں کو بندوق کی گولی سے اڑا دوں گا۔ میں اماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کے بہت پوچھنے پر بولی میں وہاں اکیلے نہیں رہوں گی، ابا رات کو ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اماں نے دبے انداز میں ابا سے کہا دونوں لڑکوں کو بھی چھٹیوں میں ساتھ لے جائیں، وہاں کچھ دن رہ لیں گے۔ ابا نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولے ٹھیک ہے، تیار کر دو۔ یہ پہلا موقع تھا، میرے دونوں بھائی میرے ساتھ گئے۔ وہ 2 مہینے رہے، ان کے اسکول کھل کے تو ابا نے انہیں واپس بھیج دیا۔ کہنے لگے ان کی پڑھائی کا خرچ ہوگا،
میری عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ اماں میری شادی کی فکر میں تھی لیکن ابا راضی نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ ابھی یہ بچی ہے۔ میں چپ چاپ ان دونوں کا تماشا دیکھا کرتی۔ اماں کے کہنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہوں، اور ابا کی مرضی کے خلاف میرے متعلق انہیں کوئی ایک لفظ بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ اماں گمسم سی ہو کر دیواروں کو تکنے لگتی اور ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اماں کو ابا نے اتنا کیوں دبا کر رکھا ہے۔ آخر اماں کی ایسی کیا مجبوری ہے، ایسا کیا ڈر اور خوف ہے کہ وہ ان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ خیر میری صحت ان حالات میں تباہ کر کے رکھتی تھی۔ اپنے دل کا حال میں کسے سناتی، کون تھا جو میری سنتا؟ اپنے ابا ہی تھے، ان کا دیا ہوا دکھ میں کسے سناتی؟ مجھے ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا۔ ابا ڈر گئے اور مجھے جیکباباد ساتھ لے آئے۔ 10 روز کی چھٹیاں لی لیکن میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ انہیں نوکری جوائن کرنی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے یہاں چھوڑ گئے۔ اماں نے ان کے جانے کے بعد مجھے گلے لگا کر پوچھا، سچ بتا بیٹی، تجھے کیا دکھ ہے؟ میں رو پڑی اور بولی، اماں لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تو ہر جگہ کیوں باپ کے ساتھ پھرتی ہے۔ اماں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نے تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے بیٹا، تیرے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ انکار کر دے گا۔ اگر تو میرا ساتھ دے تو میں آج ہی تیرا نکاح پڑھا دوں۔ اماں کی بات سن کر میری آدھی بیماری دور ہو گئی۔ اماں نے چپکے چپکے نکاح کا انتظام کر دیا اور رخصتی بھی کرا دی۔ 10 روز بعد جب ابا چھٹی لے کر گھر آئے تو میں پرائی ہو چکی تھی۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو میرا پورا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ ابا طوفان کی طرح اس گھر میں داخل ہوئے جہاں میں تھی۔ اس طرح دھاڑے کہ گھر کا ہر فرد اپنی جگہ سہم گیا۔ میرا شوہر بڑا شریف آدمی تھا۔ اماں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا شوہر اس شادی سے خوش نہیں، اس لیے بیٹی کو چھپ کے رخصت کر رہی ہوں۔ میرے شوہر ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار تھے۔ ابا نے سب کو گالیاں دینا شروع کی اور کہنے لگے، میری بیوی نے بغیر اجازت کے اس کی شادی کی ہے۔ جب تک نکاح میں باپ کی شرکت نہ ہو جائز نہیں، لڑکی میرے حوالے کر دو۔ ان لوگوں نے تھوڑی بہت تکرار کی لیکن میرے نمازی اور صلح پسند سسر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میرے باپ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگے، میں نے اپنے بیٹے کو بہت منع کیا کہ جب تک لڑکی کا باپ راضی نہ ہو شادی نہ کرنا، مگر تمہاری بیوی نے آ کر رونا پیٹنا مچایا اور اپنے ہاتھ ہمارے آگے جوڑ دیے، تب ہم لوگ راضی ہو گئے۔ ہم سمجھے تھے ظالم باپ کی بچی ہے، اسے باپ کے ظلم سے نجات مل جائے گی، لیکن معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ایسی بہو سے ہم ایسے ہی اچھے اپنی لاڈلی بیٹی کو لے جاؤ۔ ابا نے باہر ٹانگا کھڑا کر رکھا تھا، کہنے لگے، شرافت سے لڑکی کو حوالے نہ کرتے تو پھر میں پولیس کو بلا لاتا اور وہ تم سے نمٹ لیتی۔ میں روتی ہوئی چپکے سے ابا کے ساتھ چلی آئی۔ جس حسرت سے اماں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر نظر ڈالی وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ ابا نے محلے میں مشہور کر دیا کہ سسرال میں لڑکی کو مارتے تھے، اس لیے بڑی مشکلوں سے چھڑا کے لایا ہوں۔ ابا نے اماں کو پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئیں، اور شام کی گاڑی میں ابا مجھے چمن لے آئے۔ وہاں مجھے اتنا مارا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہنے لگے، تو نے نکاح سے انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ میں بہت روئی، بہت پیٹی۔ میں پھر سے حالات کی اس بھٹی میں جھونکتی گئی تھی جس سے نجات پانے کے لیے میں نے اتنی جدوجہد کی تھی۔ 4 سال تک ابا نے مجھے گھر کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ جب مجھ پر تھوڑا بہت بھروسہ ہوا مجھے لے کر جیکباباد آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کشمور کسی کام سے جانا ہے، تو جمعہ کی رات کو وہاں پہنچ جانا، اگر نہ پہنچی تو اپنا حشر دیکھ لینا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جان دے دوں گی لیکن واپس نہیں جاؤں گی۔ اماں کو انہوں نے بہت بڑی سزا دی تھی، اب وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اماں کی بزدلی پر مجھے رونا آ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تو کل شام کو چلی جانا۔ میرا خیال تھا کہ اماں کو سارے حالات سچ سچ بتا کر پوچھوں گی، آخر یہ آدمی میرا لگتا کیا ہے، میرا باپ ہے یا کچھ اور۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھ سے اپنا رشتہ ہی توڑ لیا کہ تم کل واپس چلی جاؤ، اپنا سامان تیار کر لو۔ میں کسی گمنام اسٹیشن پر اتر جاؤں گی جہاں نہ ماں ہوگی نہ ابا۔ میں نے سوچ لیا تھا۔ جب میں ٹرین میں بیٹھی تو اس خوف سے لرز اٹھی کہ اگر ابا سے کسی برے آدمی کے ہاتھ چڑھ گئے تو کیا کروں گی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ خودکشی کر لوں۔
ٹرین پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، میں ہولے سے اٹھی۔ مسافر اونگ رہے تھے، میں نے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ مجھ میں یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی۔ ابا نے مجھے طلاق دلوا دی۔ جن حالات میں گرفتار تھی اس سے لاکھ درجے بہتر تھا کہ میں مر جاؤں۔ بعض اوقات تقدیر کا لکھا بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ میں چلتی ٹرین سے گری اور معمولی خراش کے سوا مجھے کچھ نہ ہوا۔ خوف سے بے ہوش ضرور ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی، ابا اماں پاس کھڑے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ موت نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اماں میرے اس اقدام سے سہم گئی تھی، وہ میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتی جیسے کچھ پوچھنا چاہتی ہو، اور میرا دل چاہا کہ میں ان کے سینے میں منہ چھپا کر ساری باتیں اگل دوں، مگر میرے ظالم باپ نے ایک لمحہ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میری طبیعت ذرا سنبھلی تو کہنے لگا، چل اب تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ اماں رونے لگی، میں تو ڈر کے مارے منہ سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ سر جھکائے اماں کے ساتھ چلی گئی۔ شاید اب بھی میرے باپ کی زیادتیوں کا دور ختم نہیں ہوا تھا، جو دنیا کی نظروں میں پکا نمازی تھا، دوستوں میں شریف کہلاتا تھا، دفتر کے لوگوں میں ایماندار بابو کے نام سے مشہور تھا۔ اپنی گھریلو زندگی میں کچھ اور تھا، اس کی پوری تفصیل تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر ان حالات نے مجھے امید کی ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ میرے برابر والے گھر میں ایک نیا اسٹیشن ماسٹر آیا۔ اس کو چھوٹا بھائی جاوید کراچی میں تجارت کرتا تھا، وہ بھی بھائی کے ساتھ آیا۔ ایک دن اس نے مجھے سبزی خریدتے ہوئے دیکھ لیا۔ پتہ نہیں اسے مجھ میں کیا خوبی نظر آئی، سوائے سفید چمڑی کے مجھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن وہ میرا دیوانہ ہو گیا۔ کہنے لگا، اس لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ وہ شریف لوگ تھے، سیدھا میرے ابا کے پاس چلے اور میرا رشتہ مانگا۔ ابا بولے، ارے یہ طلاق یافتہ ہے، پہلے شوہر سے اس سے بہت تلخ تجربہ ہوا ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے، دوسری شادی پر رضامند ہی نہیں ہوتی، کہتی ہے کوئی دوسری شادی کرنے کے لیے آئے تو میں خود کو مار لوں گی یا ہونے والے شوہر کو۔ ان لوگوں کو یقیناً بہت صدمہ ہوا ہوگا یہ باتیں سن کر، لیکن جاوید اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ اس نے میرے حالات سننے کے بعد مجھ سے براہ راست بات کرنا چاہی۔ ابا سمجھے کہ وہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا، جہاں سچی محبت ہو تو ایسی ہزاروں باتیں بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ جاوید نے چوری چھپے مجھ سے رابطہ قائم کیا، اور زندگی میں پہلی بار میرا دل اس کی اس جرأت پر خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مجھ سے ملا اور مجھے سمجھانے لگا، کہنے لگا، آپ کی عمر ہی کیا ہے، جو مذاق زندگی نے آپ سے کیا میں اس کا ازالہ کر دوں گا، آپ صرف ایک بار ہاں کر دیں۔ میں سمجھ گئی کہ ابا نے اس سے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ ابا کی لاج رکھنے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کی، جس سے وہ میری رضامندی سمجھا۔ وہ چوری چھپے مجھ سے 2-3 بار ملا، اور مجھ میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ ابا سے اپنے بارے میں 2 ٹوک بات کر سکوں۔ میں نے جاوید کو اپنے سارے حالات نہیں بتائے تھے، کیونکہ اس طرح میری بدنامی بھی تھی۔ صرف اتنا کہا کہ اگر وہ سنجیدگی سے مجھے اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو جا کر میری ماں سے بات کرے، میں ابا سے کھل کر بات نہیں کر سکتی۔ جاوید میرے کہنے پر جیکبا بعد میری ماں کے گھر چلا گیا، اور میں بھی وہاں آ گئی۔ اماں نے ابا کو بتایا کہ تمہارے اسٹیشن ماسٹر کے بھائی کا رشتہ آیا ہے، لڑکے کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بھائی کو لے کر آیا تھا۔ میں سمجھی کہ تم سے بات کر کے آیا ہے تو میں نے ہاں کر دی ہے۔ ابا روٹی کھا رہے تھے، ایک دم نوالا چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اس خبیث کو اتنی جرأت کیسے ہوئی، میں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ ابا کے ایسے کہنے سے مجھ پہ جنون سوار ہو گیا۔ جاوید نے مجھ میں اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آر یا پار۔ میں نے کہا کہ اگر جاوید میرا شوہر نہیں ہو سکتا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اماں نے اچھا کیا جو اس کو ہاں کر دی۔ میں نے ابا سے کہا۔ ابا نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولے، تیرا دماغ تو نہیں پھر گیا؟ میں جنون میں ہنستے ہوئے بولی، ہاں ابا، تو نے میرا دماغ پھیر کر رکھ دیا ہے۔ آخر تو کب تک مجھے بٹھائی رکھے گا؟ میں کب تک تیری خدمت کرتی رہوں گی؟ اس سے تو اچھا ہے کہ تو مجھے بازار میں بٹھا دے، تیری کچھ کمائی بھی تو ہو جائے گی نا۔ ابا نے پلٹ کر میرے منہ پر سناٹے دار تھپڑ مارا، میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا دیا۔ ابا گرج کر بولے، میں اس بدمعاش کو گولی مار دوں گا۔ ابا نے جیسے ہی یہ بات کہی، میں نے کہا، یہ ڈرامہ آج رات ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر میں آج رات بھی دب گئی تو ساری عمر اس گندگی میں پھنسی رہوں گی۔ میں نے بھاگ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔
اس لیے نہیں کہ ابا مجھے مارے گا میں خودکشی کر لوں، بلکہ میرے انگ انگ میں ابا سے نفرت اور انتقام کی آگ جل اٹھی تھی۔ ابا بکتے بکتے باہر چلے گئے اور اتنی دیر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اماں نے مجھ سے دروازہ کھلوایا تو میں بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں رو رو کر بولی، اماں تو آج مجھے بتا دے ابا مجھ سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنی ہی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے؟ وہ کیوں مجھے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اماں نے مجھے روتے ہوئے اس کی حقیقت بتائی اور بولی، بیٹی اصل میں یہ میری غلطی کی سزا ہے، یہ تیرا سگا باپ نہیں، شادی سے پہلے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ شادی کی رات میں تو میرے پیٹ میں 2 مہینے کی تھی، یہ بات تیرے باپ کو پتہ چل گئی۔ اس وقت تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا مگر پھر ساری عمر انتقام لیتا رہا، تجھ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ یہی وہ حقیقت اور راز تھا جس کی وجہ سے تیرا باپ مجھے دبا کے رکھتا تھا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ تو جوان ہو گئی ہے اور وہ تیرا سگا باپ نہیں، میں تجھے اپنے پاس روک نہیں پاتی تھی۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر میری آنکھوں میں دھنسی چھٹ گئی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک ابا نے مجھ سے کیسے تعلقات قائم رکھے ہیں۔ اماں کی ناجائز بیٹی پیٹ میں رکھ کر پیار رچانے کا ابا نے پورا بدلہ لیا تھا، لیکن اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی نا۔ مجھ سے کس بات کا انتقام لیا گیا تھا، مجھے کس بات کی سزا دی گئی تھی؟ اب مجھے اپنی تباہی کا انتقام لینا تھا، اور مجھے علم تھا جب تک یہ درندہ انسان زندہ ہے مجھے اور میری ماں کو یوں ہی سزا دیتا رہے گا۔ پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل تو دنیا نے اخباروں میں پڑھ لی۔ رات کے 2 بجے جب وہ شیطان میٹھی نیند سو رہا تھا، میں نے 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ نہ میرے ہاتھ کانپے، نہ قدم ڈگمگائے، نہ نشانہ چونکا۔ 2 ہی منٹ میں مجھے ہمیشہ کے لیے اس سے نجات کا پروانہ مل گیا تھا۔ میری ماں بے ہوش ہو گئی اور میرے چھوٹے بھائی گمسم کھڑے رہ گئے۔ میں نے آزادی حاصل کر لی، مقدمہ چلا، میں نے ایک ایک لفظ چھپائے بغیر مرنے والے کی شخصیت بے نقاب کر دی۔ اس طرح میری بدنامی تو ہوئی جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی، مگر پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی بربادی کا انتقام لے لیا تھا۔ مقدمے میں مجھے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ چھوٹے سے انڈسٹریل ہوم میں کام کر رہی ہوں، یہ اماں نے خود بنایا ہے۔ ساری عمر یوں ہی انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب نہ مجھے کسی سے محبت ہے نہ نفرت، جتنی بدنامی ہو چکی اس کی بھی پرواہ نہیں۔ بس ایک احساس ہے کہ اب میں آزاد ہوں، مجھ پر میرے نام نہاد سوتیلے ظالم باپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا، اور یہی میرے لیے مسرت کی بات ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔